بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ الیکشن سے پہلے ہی نظام نے ہار مان لی اور تحریک انصاف کا بھی دبنگ اعلان، سب افواہیں دم توڑ گئیں۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج فیصل آباد میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ساری کی ساری یوتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے سوائے ممی ڈیڈی، یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ہمیں شیر پہ اتنی زیادہ موریں لگائیں کہ کوئی اور ووٹ کسی کا نہ نکلے، آپ ہمیں کامیاب کروائیں، ہم ملک میں دوبارہ ترقی لے کر آئیں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اورنج ٹرین دیں گے، یہاں لیپ ٹاپ جو ہے دوبارہ وہ اسکیم جو ہے بحال کریں گے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ہم دیں گے۔ اچھا ناظرین اکرام، میاں صاحب کے بقول کہ ساری یوتھ ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ یوتھ ہے تو وہ میاں صاحب بتا دیں کہ جتنے بھی امیدوار انہوں نے کھڑے کیے ہیں کسی ایک نوجوان کا نام بتا دیں کہ جس کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا ہے، کسی ایک بھی نوجوان کا۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں عوام کو کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم ترقی دوبارہ پاکستان میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ تو بتائیں کہ جتنا انہوں نے سب سے زیادہ حکومت انہوں نے کیا مسلم لیگ نون نے کی ہے، کوئی ایک ایسا ہسپتال بتا دیں جس میں شریف فیملی کا علاج ممکن ہو، کوئی ایک ہسپتال۔ اگر انہوں نے کوئی ایک ہسپتال بھی بنایا ہے، اس کوالٹی کا بنایا ہے کہ جس میں شریف فیملی کا علاج ممکن ہو سکے تو نام بتا دیں۔ اگر بنایا ہے تو پھر خود علاج کے لیے لندن کیوں جاتے ہیں؟ اچھا، میاں شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ اورنج ٹرین ہم بنائیں گے جی، تو لیپ ٹاپ دیں گے نوجوانوں کو۔ یہ آپ بتائیں کہ صرف ایک لیپ ٹاپ کا ہی منصوبہ ہے نوجوانوں کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ بار بار کہتے ہیں خان صاحب نے 2 کروڑ نوکریاں دی ہیں، 2 کروڑ نوکریاں دی ہیں، 50 لاکھ گھر دیے ہیں، تو آپ نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے۔ آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آپ نے کتنی نوکریاں دی ہیں اور کتنے گھر دیے ہیں۔ آپ نے غریب کے لیے کیا کیا ہے؟ 35 برس میں آپ نے غریب کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر عمران خان نے کیا ہے غریب کے لیے ہیلتھ کارڈ دیا تو آپ نے وہ بھی بند کر دیا۔ عمران خان کے دور میں مکمل علاج کیا جاتا تھا، 10 لاکھ ہر بندے کی جیب میں ہوتا تھا۔ آج بھی جس غریب سے پوچھو وہ کہتا ہے بھائی ووٹ ہم نے عمران خان کو دینا ہے، پوچھو وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اور تو ہمیں پتہ نہیں، ہمیں اس نے صحت کارڈ دیا ہوا تھا۔ آپ نے 35 برس میں کون سا اس طرح کا غریب کے لیے ڈائریکٹ فائدے والا کام کیا ہے؟ تو 16 ماہ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب حکومت آپ نے کی ہے، 16 ماہ کی کارکردگی بھی تو عوام کو بتائیں نا کہ 16 ماہ میں نے یہ تیر چلایا، جو باقی رہ گیا وہ اب میرے بڑے بھائی صاحب آ گئے ہیں یہ تیر چلائیں گے، دودھ شہد کی نہریں یہ بہائیں گے۔ سب یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے۔ جو 35 برس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب مزید وقت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ وزیر اعظم بنائیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو اب عوام ان باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ مسلم لیگ نون وہی ہے جو 2018 کے الیکشن کمپین میں جب نکلے ہوئے تھے تو یقین مانیں آپ کو سارا پتہ ہے کہ ایک دن میں 4 5 جلسوں میں یہ شرکت کرتے تھے۔ ایک جلسہ گاہ میں ہیلی کاپٹر اترتا تھا، ساتھ ہی دوسرے جلسہ گاہ میں جانے کے لیے ہیلی کاپٹر تیار ہو جاتا تھا۔ تو آج کیفیت کیا ہے؟
پورے کا پورا گراؤنڈ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، پورے کا پورا نظام مسلم لیگ نون کی سہولت کاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہر 3 دن بعد 4 دن بعد ایک جلسہ ہوتا ہے، اس میں بھی جب مائک لے کر میڈیا والے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلسے میں ضرور آئے ہیں، کوئی کہتا ہے پیسے لے کر آئے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں چیز لے کے آئے ہیں، لیکن ووٹ ہم عمران خان کو دیں گے۔ تو یہ ان کی حیثیت ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اب رخ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی اور اڈیالہ جیل جو ہے اس جو بنی گالہ ہے اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اب مسلم لیگ نون والے یہ کہنا شروع ہو گئے، جس سے ان کی یعنی کہ سیاسی قد میں اضافہ ہو، تو کہنا شروع ہو گئے دیکھیں جی عام قیدی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ عام جیلوں میں ہیں، تو یہ محترمہ جو ہے یہ لاڈلے ہیں میاں خان صاحب اور ان کی زوجہ، ان کو سب جیل قرار دے دیا گیا بنی گالہ میں۔ تو انہوں نے آج باقاعدہ ناظرین اکرام یہ درخواست کی ہے خان صاحب نے اور ان کی زوجہ محترمہ نے کہ یہ جو بنی گالہ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے سب جیل، اس فیصلے کو واپس لیں، اڈیالہ جیل میں ہمیں رہنے دیں۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں آسانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ جو عورت خود چل کے جائے اڈیالہ جیل کے میں گرفتاری دینے آئی ہوں، اور انہوں نے باقاعدہ میڈیا والوں کے سامنے گفتگو کی، انہوں نے کہا مجھے خدا کا خوف ہے، اللہ کے ڈر کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو ناظرین اکرام پھر انہوں نے یہ بھی آج تسلیم کیا کہ میرے پاس آتے رہے ہیں، مجھے ڈیل کرنے کے متعلق کہا جاتا رہے، پیغام دیے جاتے رہے، لیکن میں جب یہ کہتی تھی کہ میں خان صاحب کے پاس جاتی ہوں میں بھول جاتی ہوں، آپ خود خان صاحب سے رابطہ کریں۔ دوسرا ناظرین اکرام، مراد سعید صاحب نے جو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کل شیئر کی کہ بالکل خان صاحب کو آفرز کی گئیں۔ سب سے پہلی آفر یہ تھی کہ فلاں فلاں کو آپ پارٹی سے نکالیں تاحیات، وہ ریٹن معافی بھی مانگیں، معافی نامہ لکھیں اپنا، اس کے بعد آپ ان کے خاندان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ جاری کر دیں، سیاست کریں، لیکن وہ سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریں، جن میں انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی سر فہرست تھا، مراد سعید صاحب نے کہا۔ دوسری آفر یہ کی گئی کہ آپ 3 سال کے لیے خان صاحب بنی گالہ میں تشریف لے جائیں، چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد تیسری آفر یہ تھی کہ اگر الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اکثریت حاصل کرتی ہے تو پھر 3 نام بھیجے جائیں گے ہماری طرف سے، ایک آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے، سامنے دنیا کو یہ پتہ چلے کہ خان صاحب نے سلیکشن کی ہے وزیر اعظم کی۔ صرف سلیکشن آپ نے کرنی ہے، کوئی اس کو مشورہ نہیں دینا، کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی آپ نے حکومت میں کہ یہ منصوبہ ایسے کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ اچھا ہے یا یہ نہ کریں، اس طرح کا کوئی آپ نے آرڈر نہیں دینا۔ تو مراد سعید صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب نے ساری ڈیلیں ان کی مسترد کر دی۔ تو ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جب ڈیل اور ڈیل نہیں مانگ رہے تو اس کے بعد پھر بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ان پہ بھی انتقام لینے کے باوجود جب دیکھا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی ٹوٹے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں، ڈیل نہیں کرنے کے لیے تیار، تو آج کیا ہوا کہ آج ایف آئی اے اسلام آباد نے نوٹس جاری کیا ہے۔ علیمہ خان جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کے نام کے آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ نے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے، جس کے لیے آپ کو طلب کیا جاتا ہے 3 فروری یعنی کل آپ 11 بجے تشریف لائیں ایف آئی اے کے آفس۔ اگر آپ نہیں آتی تو پھر یہ سمجھ لیا جائے گا کہ آپ نے یہ کام سارا کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب خان صاحب کی بہنوں کی طرف بھی جو شکنجہ ہے ان کے گرد ٹائٹ کیا جانا شروع ہو گیا ہے کہ اب خان صاحب ہو سکتا ہے ڈیل کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے وکلاء کے بقول کہ نہ وہ ڈیل کریں گے نہ ہی وہ ڈیل لیں گے۔ تو ناظرین اکرام، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب نشان بھی ختم ہو گیا ہے، خان صاحب کو سزا بھی ہو گئی ہے، تو اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے، آزاد امیدوار ہیں، وہ جب جیتیں گے تو ہو سکتا ہے دوسری پارٹیوں میں وہ چلے جائیں، بک جائیں، پیسے لے لیں، لیکن
اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باغی امیدوار ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی یا انٹرویو کیے تھے، دوبارہ وہ منتیں سماجتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں معافی دی جائے اور ہمیں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے۔ الیکشن ہم نہیں لڑیں گے لیکن ہمیں شامل کیا جائے۔ یہ بڑی خبر ہے ناظرین اکرام۔ تو یہ تمام افواہیں ہیں جو تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بک جائیں گے۔ ناظرین اکرام، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کبھی نہیں بکے گا، کیونکہ جو ماضی میں انہوں نے دیکھا حال جو لوٹے ہوئے تھے، پھر ان میں جب ضمنی الیکشن ہوئے تو 30 میں سے 27 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی۔ تو اس سے اب پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا سب کو علم ہے۔ جنہوں نے ٹکٹیں لی ہیں بہت تگ و دو کے بعد، منتیں سماجتیں کرنے کے بعد انہیں ٹکٹیں ملی ہیں، تو وہ کبھی بھی بکیں گے نہیں۔ تو یہ تمام کی تمام افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔